السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے بیان میں آج کا اسم جو ہے وہ القادر ہے۔ القادر کے معنی اور اس کے خواص بزرگان دین متین کرام صوفیہ کرام نے خواص اس کے 4 ذکر کی ہیں، اور القادر جل جلالہ کی معنی ہے قدرت والا۔ یاد رکھیے گا، ہماری تعلیم تربیت کا، ہمارے سمجھانے کا انداز مختلف ہے۔ سادہ سا معاملہ ہے، لمبا چوڑا معاملہ نہیں ہے، نہ بڑی بڑی باتیں ہیں۔ اگر آپ کسی بھی چینل صوفی کو اٹھا کر دیکھ لیں تو اس میں یہی بات ہوگی کہ یہ وظیفہ میں نے ہزاروں کو دیا، سینکڑوں کو دیا، لاکھوں کو دیا، یہ ہوا، وہ ہوا، یہ ہوا۔ یہ فضول باتیں ہیں۔ ظاہر میں ایک مسند نشین ہوں، ایک سجادہ نشین ہوں، میرے ساتھ جتنے فالوور ہیں تو اس کو میں نے تعلیم کرنا ہے۔ ظاہر ہے جو بیرون ملک ہے ان کو بھی اجازت دینی ہے، تو اس میں پھر کہانیوں کو گاڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہی ریا ہے، یہی نمائش ہے۔ سورج کو آپ انگلی سے چھپا سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں چھپا سکتا۔ تو کہ یہ لفظ جی میں نے ہزاروں کو دیا، یہ ہوا، وہ ہوا، بھائی احادیث مطہرہ میں اور قرآن مجید فرقان حمید کے اعمال قرآنی بزرگان دین نے سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں، بری پڑی ہیں، دفتر کنگالنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ بہرحال آپ لوگوں کی تعلیم تربیت کے لیے، دوست احباب فالوور کے لیے یہ کاوش ہے جو پچھلے رمضان سے 2-3 دن پہلے میں نے شروع کی تھی۔ تو الحمدللہ اس میں کافی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے دین کا کام لے لیا، خیرخواہی کا کام لے لیا، سلوک کا کام لے لیا، درگاہ نظام کو مزید انکریزنگ کا موقع ملا، تعارف کا موقع ملا۔ تو بات تو قرآن اور سنت کی، اولی الامر منکم کی ہے، بات تو اللہ کی، اللہ کے رسول کی ہے، فقہاء کرام، محدثین زمانہ و مشایخ عظام کی ہے۔ تو ہماری کیا اوقات کہ لمبے چوڑے باتیں کریں، دعوے کریں؟ دعویٰ بھی اللہ کا ہے، اور ہماری ساری جتنی بھی حاجات ہیں ان کی طرف منزول ہے۔ وہی حاجات کو پورا کرنے والا ہے، وہی سننے والا ہے، وہی مددگیر ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی داتا ہے، اور کوئی نہیں ہے جس کے پاس ہم اپنے حاجتوں کو لے جائیں اور ماتھے کو ٹیک لیں۔ ایک اللہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہی فلسفہ ہے۔ اپنی حاجتوں کو اللہ کے پاس لے جاؤ۔ ہم کمزور ہیں، ناتحان ہیں، گناہگار ہیں، وہ بھی اللہ کے ہیں۔ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ کی بارگاہ اقدس میں اپنے گناہوں کی پشیمانی کا توبہ کرتے ہیں، سر بسجود ہو کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ ہی رحیم ہے، اللہ ہی کریم ہے، اس نے ہمارے گناہوں کو بخشنا ہے، اس نے ہم پر رحم کرنا ہے، اس نے ہماری رزق کو فراخ کرنا ہے، اسی نے ہماری بیماریوں کو دور کرنا ہے، اسی نے ہمیں شفا دینا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ مشکلات، تکالیف زندگی میں آتی رہتی ہے ٹرننگ ویل کی طرح، اور جاتی بھی رہتی ہے، لیکن اپنی مشکلات کو، اپنی تکالیف کو، اپنی حاجات کو اپنے اللہ کے پاس لے جائے، سر بسجود ہو کر اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے مشورہ کرے، بار بار اللہ کو پکارے، بار بار اللہ سے مشورہ کرے۔ مشورہ کیا؟ استخارہ۔ مشورہ کیا؟ دعا کیا؟ یا اللہ یہ کام میں کرنے جا رہا ہوں، اس میں میری مدد فرما، اس میں میرے لیے آسانیاں عطا فرما دے، ان حاجات کو یا اللہ پورا فرما دے۔ یا اللہ میں نے پلانے حاجت کو دلدل میں پسا ہوا ہوں، اس سے مجھے نجات عطا فرمائے۔ اس طرح اپنے رب کے ساتھ باتیں کریں، اپنی زبان میں کرو، اپنی زبان میں باتیں کرو، اللہ سے کرو۔ تو القادر کے معنی ہے قدرت والا جل جلالہ۔ اگر کوئی وضو میں
ہر عضو کو دوتے وقت القادر پڑھے گا۔ یہ خاندان نقشبند کا بھی عمل ہے، اور کبھی کبھی جب ہمیں یاد آتا ہے ہم خود بھی پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اس کے بعد یا قادر کوشش کرتے پڑھتے ہیں۔ تو وہ کسی ظالم کے ہاتھ انشاءاللہ گرفتار نہ ہوگا، اور کوئی دشمن اس پر فتح نہ پائے گا۔ اگر کوئی مشکل آئے تو 41 بار پڑھے، انشاءاللہ وہ کام آسان ہوگا۔ جو اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھے انشاءاللہ جمیع آفات سے بچا رہے گا۔ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے 100 مرتبہ القادر پڑھے گا، انشاءاللہ اس کے دشمن کو ذلیل و رسوا فرما دے گا اگر وہ حق پر ہوا، اور ظاہری طاقت کے علاوہ اسے عبادت کی باطنی طاقت بھی عطا فرمائے گا۔ کون عطا فرمائے گا؟ اللہ جل جلالہ۔ تو القادر آپ نے دوران وضو ہاتھوں پہ پڑھے، یا 41 مرتبہ ویسے پڑھے، یا 2 رکعت صلاۃ حاجت صلاۃ توبہ کے بعد 100 مرتبہ پڑھے، دشمن کی نیت سے اپنی ڈیفنس حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفاظت میں رکھے گا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔